کل ہمارے دوست رضی طاہر صاحب نے اور اس کے بعد پھر حرمیت سنگھ صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹس کیے کہ عمران خان صاحب کی ایک سابق آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد سے بہت ہلچل ہے, بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. میں نے کچھ باخبر ذرائع سے بات کی ہے, وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں, پہلے تو یہ مختصر آپ اور ہم یہ بات سمجھ لیں, یعنی میری رائے آپ اس اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کن 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے, کن 4 طریقوں سے ہو سکتی ہے. ایک ہو سکتی ہے کہ عمران خان ڈیل کر لیں, وہ عمران خان ڈیل کر نہیں رہے, اور انہوں نے جیل میں ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ اور ان کی بہنیں ظاہر بڑی تکلیف کے ساتھ یہ جملہ بتا چکی ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ میں ڈیل نہیں کروں گا چاہے میری زندگی کا اختتام ہو جائے جیل کے اندر, لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا. عمران خان نے ہر طرح کا ظلم, جبر, بربریت, فسطائیت, ہر چیز برداشت کر لی ہے, لیکن عمران خان 1 انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ بات تو ہم سب نے دیکھ لی ہے. تو اب ڈیل تو انہوں نے کرنی نہیں ہے. یہ وہ آسان راستہ ہے جو مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آتا ہے, اور پھر اس راستے پہ چلے اور کردار لے لیے. عمران خان نے ڈیل تو کرنی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, وہ بھی نہیں ہونا, کیونکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ عمران خان عالمی اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتے, کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کی عزت, غیرت, خودداری کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے فیصلے پاکستان میں کرنے کی بات کرتے ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں, اور بہت سخت عمران خان کا موقف ہے, اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی بات کرتے ہیں. تو عالمی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی عمران خان کے بارے میں نہیں کہے گی. دیکھیں, 3 ملک ہیں جن کا پاکستان کے اوپر بہت انفلوئنس ہے. نمبر 1 امریکہ کو بالکل عمران خان سوٹ نہیں کرتے. اوورسیز پاکستانیوں نے ٹرمپ کی کمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, فنڈنگ دی, اور اوورسیز پاکستانیوں کو یہ خیال تھا کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے کیونکہ عمران خان کی حکومت گرائی تھی, تو ٹرمپ جب آئیں گے تو وہ اس چیز کو یہ کہیں گے کہ جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے اندر کون حکمران ہو. لیکن اوورسیز پاکستانی انہوں نے نیک نیتی سے پاکستان کی خاطر اتنا پیسہ لگایا, لیکن وہ نہیں ہوا, کیونکہ جب ٹرمپ آئے تو پھر ظاہر بات واضح ہو گئی. بہت سے لوگ پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ اپنے مفادات پہ فیصلے کرتا ہے, ان کو کیا, وہ کیوں چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا حکمران ہو جو عزت, غیرت, خودداری کی بات کرے, اور عزت, غیرت اور خودداری پریکٹیکلی پاکستان کے حوالے سے کر کے بھی دکھائے. تو دوسرا جو ملک جس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے پاکستان کے اوپر, وہ سعودی عرب ہے. اس پہ میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا, کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ اس چیز کو حساسیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور بہت زیادہ اس کے اوپر ریئیکشن آتا ہے جب آپ کھل کے سعودی عرب کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یا بہت ساری چیزیں. خیر, اس پہ ہم آگے نہیں بڑھتے. اور تیسرا ہے چین کیسے کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان کی حکومت کون ہو, اور چین کو بس ان کو اپنا بزنس کا ایک ہے, وہ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ. ہاں, یہ ضرور ہے کہ میری اطلاع ہے کہ چین نے یہ ضرور کہا ہے پاکستان کو کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, آپ انٹرنلی اسٹیبلٹی لائیں, یہ ضرور اطلاع ہے. تو یہ چین نے عمران خان کا کہنا نہیں ہے, اور سعودی عرب اور امریکہ نے تو بالکل بھی نہیں کہنا. تو یہ بھی ہو گیا کہ پہلا ڈیل عمران خان نے نہیں کرنی, دوسرا عالمی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہنا, یا جن ملکوں کا پاکستان پر انفلوئنس ہے انہوں نے نہیں کہنا. تیسرا یہ ہے کہ عوام نکلے, عوام 26 نومبر اور سانحہ مرید کے بعد کوئی پاکستانی, پنجاب کی میں خاص طور پر بات کروں, کوئی تو نہیں کہ یعنی 99.99% نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر لوگ, جو کچھ 26 نومبر کو ہوا, جو کچھ مرید کے اندر ہوا. پھر آپ دیکھ لیں, نہ 26 نومبر پہ لوگ نکلے, نہ مرید کے پہ لوگ نکلے, نہ پیٹرول ڈیزل 450 روپے پہ چلے گئے, نہیں نکلے. لیکن اب صورتحال کچھ ایسی ہے جس وجہ سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ انگیجمنٹ ضرور ہو رہی ہوگی. وہ وجوہات آگے چل کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور چوتھی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بالکل سسٹم کولیپس کر جائے اور چیزیں بالکل ہاتھ سے نکلنے لگ جائیں, اور سسٹم بالکل نہ چل رہا ہو. دیکھیں, ملک چل تو نہیں رہا پچھلے, یعنی آپ اگر بات کریں کہ اب عمران خان کی حکومت گرائی گئی, اس کے بعد چیزیں ہوتے اب اس نہج پہ چیزیں آ گئی ہیں کہ بالکل چیزیں نہیں چل رہی, اور ہم ایک بار پھر خدا نخواستہ ڈیفالٹ اور اکانومی کے کولیپس کے بالکل قریب آن پہنچے ہیں. لوگوں کی اکانومی تو کولیپس کر گئی ہے, یعنی چاہے وہ تاجر ہوں, دکاندار ہوں, تنخواہ دار طبقہ ہو, سرکاری ملازمین ہوں, یا پینشنرز ہوں, کسان ہوں, انڈسٹریلسٹ ہوں, فیکٹریوں والے ہوں, ملوں والے ہوں, ٹیکسٹائل والے ہوں, عام آدمی ہو, ریل اسٹیٹ والا ہو, کنسٹرکشن والا ہو, ہر ایک کی اپنی ذاتی اکانومی تو 90% ہر شعبے کے لوگوں کی کولیپس کر گئی ہے, 90% کی. تو لیکن پاکستان کی اکانومی ظاہر ہے کس چیز پہ چل رہی ہے, وہ آگے چل کے آپ کے سامنے 3 فگرز رکھتا ہوں, اس کے اوپر چل رہی ہے. اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کے ریمیٹنسز کے اوپر صرف ہم کھڑے ہوئے ہیں, صرف اور صرف ہم اوورسیز پاکستانیوں کے ریمیٹنسز پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور کچھ نہیں ہے. IMF اور اوورسیز پاکستانیوں کے ریمیٹنسز. تو ابھی ہم ڈے ٹو ڈے چیزوں کو مینج کر رہے ہیں. اصل جو یہ چوتھی چیز ہے نا, پہلی 3 تو نہیں ہونی, نہ ڈیل عمران خان نے کرنی ہے, نہ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے کہنا ہے, نہ امریکہ نے کہنا ہے, نہ سعودی عرب نے کہنا ہے, نہ چائنا نے کہنا ہے, اور عوام بھی اس وقت تک تو نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور لیکن صورتحال اس طرف خیر بڑھ بھی رہی ہے, کیونکہ تنگ آمد بجنگ آمد بہت زیادہ لوگ دیوار سے لگ گئے ہیں, اور اگلے 3-4 ماہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہیں. اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے
کہ بالکل چیزیں نہ چل رہی ہوں اور سسٹم ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آئے تو پھر عمران خان کے پاس عمران خان کو لایا جائے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے جس کو مینڈیٹ دیا وہ آ کے کوئی بات کرے گا تو لوگ آگے چلنے کو تیار ہیں، ورنہ لوگ موجودہ سسٹم سے کسی صورت بھی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں۔ اب آئیں اس بات کے اوپر کہ میری جن لوگوں سے بات ہوئی، میں نے کہا جی بتائیں، اچھا یہ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بہت انگیجمنٹ ہو رہی ہے، عمران خان کے ساتھ بہت انگیجمنٹ ہو رہی ہے۔ میں پھر ان سے پوچھتا ہوں اچھا انگیجمنٹ ہو رہی ہے تو کس لیول پہ ہو رہی ہے، یہ نہیں پتا۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو رہی ہے تو باہر کوئی مجھے پریکٹیکلی دکھائے نا کہ عمران خان کے ساتھ انگیجمنٹ کی وجہ سے اس کی بہنوں کی ملاقات، عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ان سے بحال ہو گئی ہے، عمران خان کے کیسز لگنا شروع ہو گئے ہیں عدالتوں کے اندر، بے گناہ جو اسیران ہیں ان کی ضمانتیں ہونے لگیں، عام ورکرز جو 51-52 گجرانوالہ کے ورکرز ہیں، جو ملٹری کورٹس کے کنوکٹڈ سویلینز ہیں، کوئی آسان نیازی وغیرہ کے لیے کوئی آسانی ہو گئی ہے، کوئی عمران خان کو جیل میں سہولیات ملنے لگ گئی ہیں، کوئی بشرا بی بی کے جو حقوق ہیں جو ایز اے قیدی وہ ملنے لگ گئے ہیں، کوئی جو خواتین ہیں کوٹ لکھپت جیل میں، صنم جاوید ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، فلک جاوید ہوں، فردوس رائے ہوں، ان خواتین کے لیے کوئی آسانیاں ہو گئی ہوں، کوئی صاحبزادہ حامد رضا کے لیے کوئی آسانیاں ہو گئی ہوں، کوئی چترالی صاحب کی رہائی ہو گئی ہو، عبداللطیف چترالی صاحب کی بات کر رہا ہوں، یا یو اے ای میں جو جنید ہیں اور سلمان ہیں وہ رہا، میں کہتا ہوں کچھ تو مجھے دکھائیں نا، کوئی جی بی میں ان کے لیے مطلب کہیں تو مجھے دکھائیں کہ یار دیکھیں وہ جو انگیجمنٹ ہوئی ہے نا تو اس کی وجہ سے دیکھیں یہ باہر یہ چیز ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بات چیت درست سمت میں جاری ہے۔ ان کا آگے سے مجھے جواب یہ ہوتا ہے تھا جب میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی آپ بجٹ کے بعد دیکھیں گے کہ چیزیں آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ میں نے کہا چلیں جی بجٹ کے بعد بھی دیکھ لیتے ہیں ہفتے 10 دن کی۔ انہوں نے کہا جی بجٹ اور بجٹ کے فوراً بعد کیونکہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ ہونی ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ کو 28ویں ترمیم اور بجٹ اور 28ویں ترمیم کے بعد نظر آئے گا۔ تو میں نے کہا جی چلیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم، لیکن پچھلے 4 سال میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے پاس یہ انفارمیشن آئی کہ چیزیں بہت زبردست انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں تو ہر بار اس بات میں حقیقت نہیں تھی اور پی ٹی آئی کے لیے اور عوام کے لیے مشکلات بڑھتی چلی گئی۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں جن سے میری بات ہوئی، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ انگیجمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے، یہ کسی کو نہیں پتا کہ کس کی ملاقات ہوئی ہے، کون ملا ہے، لیکن یہ سب کہہ رہے، مطلب سب تو نہیں، میٹر کرنے والے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل انگیجمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت 4-5 بڑی چیزیں آپ دیکھ لیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں انٹرنل سیکورٹی سچویشن دیکھیں بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر، اور کے پی کے اندر وزیر اعلیٰ کے پی نے کچھ بہت سیکورٹی کی میٹنگ میں بہت حساس کچھ چیزیں وفاق کو بتا دی ہیں کہ یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں کے پی میں۔ ہم آپ کو واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ آپ کی ان پالیسیز کی وجہ سے یہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ میں ریکارڈ پہ رکھ رہا ہوں، پھر آپ نہ کہیے گا کہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی نہیں تھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت ہی خوفناک چیز جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی کے پی میں، یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں، پھر نہ کہیے گا کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے، جس میں ہم آپ اگر بات کریں گے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم انتشار پھیلا رہے ہیں یا ملک دشمنی کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہم بات نہیں کر سکتے، بلوچستان کی صورتحال کے اوپر بھی۔ پھر آپ اکانومی تو اس پہ تو آتے ہیں، پھر آپ ریجنل دیکھ لیں، افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر بند ہے، افغانستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، ایک اور ہمارے بارڈر ایران کے اوپر ایک عالمی سطح کی جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے، بھارت تیاریاں کر رہا ہے اور وہ ایک دن ان کے لیے بڑا مشکل گزر رہا ہے، جو ان کو سبکی ہوئی ہے، شرمندگی، رسوائی اور پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے 1 سال پہلے، تو ان کا تو بس نہیں چل رہا۔ تو پھر انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیں کہ اب جس طرح سے ٹرمپ نے ابراہیم اکارڈ کی بات کر دی، تو دیکھیں جن سے میری باخبر ذرائع سے بات ہوئی وہ 2 چیزوں کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی ہاتھ سے یوں نکل رہی ہے جیسے ہاتھ سے ریت نکلتی ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ نے کہہ دیا ہے نا ابراہیم اکارڈ والی، اگر پاکستان ٹرمپ کو مینج نہ کر سکا تو آپ کے پاس عمران خان کے علاوہ کون ہے جس کو آپ سامنے لائیں اور وہ کہے کہ ہاں بھائی ہم نہیں اس لڑکی کو تسلیم کریں گے۔ کیا نواز شریف یہ بات کر سکتے ہیں؟ کیا شہباز شریف یہ بات کر سکتے ہیں؟ کیا زرداری کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک ہی ہے پولیٹیکل لیڈر، وہ ہے عمران خان، جو سامنے آ کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی نہیں کرتے، اور پھر اس کے جو بھی کنسیکوینسز ہوں گے، عمران خان جب یہ بات کرے گا تو قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، عمران خان کے پیچھے، اور کوئی بھی نتائج ہوں گے تو قوم ان نتائج کو بھگتنے کو تیار ہے، ورنہ بالکل نہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اکانومی کی نا 3-4 چیزیں، مثلا میں نے جب قسمت خان کے ٹویٹر ٹویٹس دیکھے تو میں نے کہا یار بات تو یہ ٹھیک ہے کہ اکانومی کی چیزیں بہت ہی زیادہ خوفناک حد تک ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ مثلا پچھلے 4 سال میں 4300 ارب روپیہ کروڑ میں بنا لیں کتنے بنتے ہیں، 4300 ارب روپیہ پچھلے 4 سال میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں لوگوں کی جیبوں سے نکالا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو خوفناک ترین بات ہے وہ کیا ہے؟ اچھا یہ 4300 ارب جو لوگوں کی جیبوں سے نکالا گیا نا، یہ اگر لوگوں کی جیبوں سے نہ نکالا جاتا تو یہ 4300 ارب روپیہ مارکیٹ میں خرچ ہونا تھا، دکانوں کے اوپر، مختلف چیزوں میں، لوگ گھر کی کنسٹرکشن کرتے، کوئی مطلب
किसी न किसी जगह पे ये 4300 अरब रुपए सर्कुलेट होना था पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के लोगों के पास ये 4300 अरब होता और लोग खर्च करते ये 4300 अरब रुपया, जो कि लोगों की जेबों से पिछले 4 साल में निकाल लिया। और खौफनाक तरीन खबर आप सबके लिए ये है कि किस्मत खान जिमरी साहब ने ये ट्वीट किया है कि IMF ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आइंदा 5 साल में पाकिस्तानी हुकूमत पेट्रोलियम लेवी की मद में कितने पैसे आवाम की जेबों से निकालेगी। ये टोटल बनता है जनाब, मैं आपको बताऊं, 10,780 अरब रुपए 5 साल में। 10,780 अरब रुपए कैसे? 2026-27 ये अभी 1 जुलाई से लेके और 30 जून 2027 तक ये 1727 अरब अब तक जो निकाला है पिछले साल में, वो भी तकरीबन 1700 अरब है। और अगले साल 1727 अरब, फिर उससे अगले साल 1915 अरब, फिर उससे अगले साल 2131 अरब, फिर उससे अगले साल 2370 अरब और फिर 2637 अरब अगले साल। अगले 5 सालों में 10,780 अरब रुपया आपकी हमारी वो गरीब मजदूर, गरीब रिक्शे वाला, चींची वाला, बाइकिया वाला, मजदूरी करने वाला, हर एक की जेबों से पेट्रोलियम लेवी की मद में कितना निकालेंगे? 10,780 अरब रुपया। और पिछले 4 साल में कितना निकाले? 4,365 अरब। अच्छा, फिर इसी तरह से एक और चीज, ये भी किस्मत खान जिमरी ने ट्वीट की हुई है कि नेपरा के रिकॉर्ड के मुताबिक पावर प्लांट्स को गुज़िश्ता 8 वर्षों में जो अदायगी की गई है कैपेसिटी चार्जेस की मद में IPPs को, वो 8,623 अरब रुपए बनता है। 8,623 अरब रुपया। 4300 अरब ये निकाला आवाम की जेबों से। ये जो IPPs को उन्होंने दिए हैं 8,623 अरब, ये अगर ना निकाले जाते तो ये भी आवाम के पास होते, क्योंकि आवाम के जिस्म से निकाले हैं ना, उनकी जान से निकाले, उनका खून पसीने से निकाले। फिर इसी तरह से जो है वो इसकी जो किस्मत खान ने पूरा लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि ये जुलाई 2017 से जून 2025 के अरसे के दौरान की गई है और इस अरसे के दौरान जो डॉलर का रेट चल रहा है, अगर इसमें इन अदायगियों को कन्वर्ट करें तो इनकी मालियत 40 अरब डॉलर से तजावुज कर जाती है। दूसरी तरफ वजारत खजाना की जानिब से गुज़िश्ता बरस इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में बताया गया था कि 101 IPPs कमीशन हुए, जिनकी मदद से मुल्क में कुल 35 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। यानी पावर प्लांट्स को सिर्फ 8 बरस की कैपेसिटी चार्जेस की अदायगियां 101 IPPs की कुल गैर मुल्की सरमायाकारी से ज्यादा है। IPPs को 90 की दहाई से लगाया जा रहा है और नवाज शरीफ के तीसरे दौर में लगाए गए IPPs के मुआहदे 2045 या उससे भी आगे के अरसे के लिए हैं। IPPs लगे कितने में? 35 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई बाहर से, और अब तक हम उनको दे कितना चुके हैं? हम उनको दे चुके हैं जनाब 40 अरब डॉलर, 35 अरब डॉलर आए और 40 अरब डॉलर हम उनको वापस कर चुके हैं कैपेसिटी चार्जेस मद में। और कुछ IPPs 2045 तक हम उनको पैसे देने ही देने हैं, क्योंकि ये है मियां नवाज शरीफ साहब का कारनामा। अच्छा, इसी तरह से आप IMF इसका टैक्स कलेक्शन देख लें कि 11 माह में जो शॉर्टफॉल है वो 860 अरब रुपए होगा। शॉर्टफॉल, इतना टैक्स आवाम से लेने के बावजूद शॉर्टफॉल 860 अरब होगा। तो ये वो चीजें हैं जो ये बताती हैं कि आगे कैपेसिटी चार्जेस IPPs की वो आप देख लें कि आगे कितनी होंगी। वो मेरे ख्याल है एक साल में कोई 2200 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस हमने एक साल में देंगे, अगले एक साल में। और हमने कोई 1800 अरब रुपया हमने पेट्रोलियम लेवी की मद में आवाम की जेबों से निकालना है। तो सीधा सीधा ये 4000 अरब तो ये बन जाता है। बाकी टैक्स चेक्स हर चीज को आप अलग रखते हैं, जो बिजली के ऊपर टैक्स लिया जा रहा है सारी चीज। तो मुझे उन्होंने ये कहा कि अगले 3-4 माह जो हैं वो मौजूदा सिस्टम के लिए बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ईरान अमेरिका की डील हो नहीं रही, उसकी वजह से चीजें बहुत टेंस रहेंगी। तो उन्होंने कहा कि 3-4 माह तो ये ट्रक की बत्ती ही आप इसको समझें, क्योंकि उन्होंने कहा कि बजट और 28वीं तरमीम के बाद कुछ आसानियां PTI के लिए जरूर हो सकती हैं, उनका ये दावा है। मैं अभी भी नहीं मानता, मुझसे आप पूछे, मैं नहीं मानता। मुझे नहीं लगता मौजूदा निजाम का जब तक बस चलेगा वो इमरान खान को 1% भी कोई उसका राइट नहीं देंगे, क्योंकि पता है मौजूदा सिस्टम को कि जिस दिन इमरान खान को थोड़ा सा और स्पेस मिला तो उतना इस निजाम को इमरान खान उठा के और पता नहीं कहां पे फेंकेंगे। तो मौजूदा निजाम कभी भी इमरान खान को 1 इंच की भी स्पेस नहीं देगा, क्योंकि इमरान खान अपने मौकफ से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे। तो उनका, जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये एंगेजमेंट इसलिए हो रही है कि 3-4 माह बहुत सेंसिटिव है। लोड शेडिंग अरूज पे होगी 3-4 माह में, बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त होंगे, पेट्रोल डीजल कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त होंगी, कारोबार होंगे नहीं, फैक्ट्रियां मिलें बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ गई है, और रेमिटेंसेस के ऊपर भी एक खतरा है। UAE जिस तरह से पाकिस्तानियों को निकाल रहा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है कि अगर रेमिटेंसेस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बैरूनी कर्जा में नहीं मिल रहा, गैर मुल्की सरमायाकारी की हालत यह है कि 1 साल में बैरूनी सरमायाकारी उस कीमत से कम है जिसमें मरियम नवाज ने जहाज खरीदा है। इससे आप अंदाजा लगाएं 55 साल की कम तरीन सतह के ऊपर हमारी जो है वो बैरूनी सरमायाकारी है। एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही हैं, इंपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं। तो उनका यह कहना है कि ऐसे में जब आवाम बिल्कुल दीवार से लग चुकी होगी
تو ایسے میں ضروری ہے کہ عمران خان کو انگیج کر کے رکھا جائے. کوئی اگر عمران خان کی ملاقاتیں بحال بھی ہوتی ہیں وہ کوئی کال نہ دے دے, کوئی لانگ مارچ کا اعلان نہ کر دے, عمران خان کو تھوڑا سا انگیج کر کے رکھا جائے. پی ٹی آئی کو باہر یہ میسج دیا جائے کہ عمران خان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو رہی ہے, تم آل آؤٹ مت جانا, تم کوئی ایسی چیز نہ کرنا. اور ان 3-4 مہینوں میں جو شدید ترین قیامت خیز گرمی کے ہوں گے, ان 3-4 مہینوں میں یہ چیز چلائیں, اور 3-4 مہینے بعد دیکھیں کہ اگر کہیں سے کوئی باہر سے ہمیں کوئی بہت زیادہ پیسہ مل جاتا ہے کسی بھی مد میں, تو پھر عمران خان بھی جیل میں اور لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہی چلتا رہے. اور اگر 3-4 مہینے میں باہر سے ہمارا کوئی جگاڑ نہیں لگتا, کوئی ہمیں پیسہ باہر سے نہیں ملتا اور اکانومی ہماری مزید ڈسٹرب ہو جاتی ہے, تو پھر تو ظاہر ہے اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ہی لایا جائے, اور عمران خان صاحب کو اور لا کے اور سسٹم ایک ہی صورت میں پاکستان کو آگے چلایا جا سکتا ہے, وہ ہے کہ عمران خان آئیں. اور ایک وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر امریکہ بہت زیادہ پاکستان کو کہہ دیتا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں, تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ موجودہ نظام جتنا مرضی چال ہے, سب اسلامی ملک تسلیم کر لیں, پاکستان کے اندر ایران نے تو کبھی بھی نہیں کرنا, تصور بھی مطلب یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا نا کہ ایران کبھی تسلیم کرے گا اسرائیل کو. اور پاکستان کے لوگ تصور بھی نہیں ہے کہ کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. تو لہٰذا اینڈ میں یہ تو پتہ ہے ہم موجودہ نظام کو کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے, چاہ کر بھی تسلیم نہیں کر سکتے. تو اس وقت یہ ہے کہ پھر اگر بہت زیادہ مجبوری ہو جاتی ہے تو عمران خان کو لائیں گے, اور پھر ظاہر ہے پھر اس کے جو کنسیکوینسز ہوں گے, قوم ایک ہی صورت میں پیچھے کھڑی ہو سکتی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ باہر موجود ہوں. تو دعوے یہ بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں کہ بہت زیادہ عمران خان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے, گراؤنڈ پہ ہمیں اس کی کوئی پریکٹیکل چیز نظر نہیں آ رہی کہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے. دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ بجٹ اور 28ویں ترمیم کے بعد آپ کو کچھ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ جائیں گی, اور 3-4 مہینے کا ٹائم ہے, اور ان 3-4 مہینوں میں اگر کہیں سے جگاڑ لگ گیا ہمارا تو عمران خان بھی جیل میں, بشرا بی بھی جیل میں, سب اسی طرح سے. اور اگر جگاڑ نہ لگا پھر تو ویسے اکانومی اس نہج پہ پہنچ جائے گی کہ عمران خان کو باہر لانے کے علاوہ چارہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سسٹم اپنے بوجھ سے اتنا لرز رہا ہوگا کہ کسی وقت بھی یہ سسٹم اپنے بوجھ سے ہی جو ہے وہ گر سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اور میں اس حوالے سے کچھ چیزیں فیصل عباس خیر صاحب کے انٹرویو میں بھی کر چکا ہوں, ان کو میں نے دوبارہ یہاں پہ ان کا ذکر نہیں کیا. مجھے اپنے میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.